ایک اندھیری رات میں ایک 90 سالہ بزرگ اور کچھ نوجوانوں کو قرآن پاک پر قسم کھا کر پہاڑوں سے اتارا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا، مگر جیسے ہی وہ پہاڑوں سے اترتے ہیں انہیں کچھ وردی پہنے لوگ گرفتار کر لیتے ہیں۔ وہ بزرگ چند سال بعد ایک جیل میں فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھیوں کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ وہ بزرگ ایک لیجنڈری بلوچ سردار نواب نوروز خان تھے۔ ان کے ساتھی ان کے بیٹے اور چند اور سپورٹرز تھے۔ ان کو پھانسی دینے والی حکومت پاکستان اور گرفتار کرنے والی پاک فوج تھی۔ وہ بزرگ لیڈر آخرکار پہاڑوں پر کر کے رہے تھے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا؟ ان سوالوں کے جواب آپ کو آج میں ہماری بلوچستان سیریز کے پارٹ 1 میں دوں گا۔ خانیت آف کلات کا پاکستان میں شامل ہونا ایک لمبی داستان ہے جو کہ اس سیریز کی ایک اور ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ خیر، جب خان صاحب نے آخرکار پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ پر سائن کر لیا تو ان کے اپنے بھائی پرنس عبدالکریم نے ریبیلین کا اعلان کر دیا اور افغانستان سپورٹ حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ مگر جب ان کو زیادہ سپورٹ کہیں سے بھی نہ ملی تو ان کو بھی اسی طرح قرآن پاک پر قسم کھا کر واپس بلایا گیا اور فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ کلات کی ایک مسجد پر لگے خانیت کے فلیگ کو اتارنے کے لیے اس مسجد پر شیلنگ کی گئی۔ ایسے کئی ظالمانہ ایکشنز کے جواب میں ایک ایسے بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی کی پرائم دیکھ لی تھی ان کو واپس میدان میں آنا پڑا۔ نواب صاحب کے ساتھ کیے گئے سلوک نے آج تک پاکستان کو سکون سے نہیں رہنے دیا اور اینٹی پاک ایلیمنٹ کی ایک بنیاد یہ واقعہ سنگل ہینڈڈلی بن گیا۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کلات پاکستان میں شامل ہی نہیں ہوا تھا اس لیے بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ نہیں ہے، مگر اگر اس معاملے کو انہی کی ٹیکنیکلٹی کی بیس پر دیکھا جائے، آج کے بلوچستان میں 1947 کے ٹائم پر 4 سٹیٹس تھیں، کلات سب سے بڑی، پھر لسپیلا، مکران اور خاران۔ کوئٹہ سے برٹش خود ایک بڑے ایریا پر ڈائریکٹ حکومت کرتے تھے، پھر ایک بہت بڑا ایریا ایسا تھا جس کو لوکل سردار برٹش بیکنگ کے ساتھ چلاتے تھے۔ برٹش ایڈمنسٹرڈ ایریاز شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپلٹی کے یونینمس فیصلے کے بعد پاکستان کو مل گئے۔ خاران، مکران اور لسپیلا تینوں کے نوابوں نے خود پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا، جس کے ساتھ پاکستان کو بلوچستان کا سارا کوسٹل ایریا اور ایران بارڈر ریجنز مل گئے۔ اب رہ گیا تھا کلات جو کہ ایک لینڈ لاک سٹیٹ تھی۔ اگر اس کی انڈیپینڈنس پر غور کریں تو وہ ایک ایسا ملک ہوتا جو کہ ہر سائڈ سے پاکستان سے گھرا ہوا ہوتا۔ کچھ سائڈوں پر وہ علاقے جو آج کے بلوچستان میں سے پہلے ہی پاکستان کو ملے تھے اور ایسٹ میں سندھ اور پنجاب تھے، تو ایسی ریاست کے لیے انڈیپینڈنٹ رہنا ناممکن سا تھا، اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ پیش آتا کہ کلات کے پاس کوئی کوسٹ لائن تھی ہی نہیں۔ حیدرآباد دکن جو کہ سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی پنسلی سٹیٹ تھی، جس کا ایریا اور ریونیو خود کئی ملکوں سے زیادہ تھا، جس کے پاس خود کی فوج اور بیوروکریسی بھی تھی، اور جس کی پاپولیشن اس وقت 16 ملین تھی، جو کہ آج کے پورے بلوچستان سے بھی بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود کہ تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس طاقتور ریاست نے فیصلہ کیا کہ انڈیا کا حصہ نہیں بنے گی، مگر کیونکہ یہ لینڈ لاک ریاست تھی، یعنی اس کے ساتھ کوئی اوشن نہیں لگتا تھا، اس کے باوجود کہ اتنی بڑی اور پاورفل ریاست تھی، یہ انڈیپینڈنٹ نہ رہ سکی۔ پھر کلات جیسی چھوٹی ریاست کا انڈیپینڈنٹ رہنا لانگ ٹرم میں سسٹینیبل پلان نہیں لگتا، اور کلات کے پاس سوائے پاکستان میں شامل ہونے کے کوئی اور آپشن تھی ہی نہیں۔ پاکستان کی غلطی یہ ہے کہ قائد اعظم اور خان آف کلات کی جو بات ہوئی تھی، جس میں خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی اسمبلی سے پوچھ کر آپ کو بتائیں گے، اس کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ مسجد مسمار کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا اور بلوچ سرداروں کو گرفتار کرنے کی بجائے بلوچستان کے لیے ایک اکنامک اور ایڈمنسٹریٹو پالیسی تیار کرنی چاہیے تھی۔ میجورٹی بلوچستان تو پہلے ہی پاکستان میں شامل ہو چکا تھا، اس طرح کے ایکشنز کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں۔ یہاں پر اس وقت کی رولرز کی کالونسٹ سوچ سامنے آتی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے باقی ایریاز کی طرح بلوچستان کو انسان سمجھا ہی نہیں، بلکہ کم تر ٹرائبل لوگ سمجھا، اور ڈنڈے کے زور پر وہ کام کرانے کی کوشش کی ہے جو کہ ویسے ہی ہو جانے تھے۔ میرے اپنے ویو میں خان آف کلات خود اس ڈیسیجن کو فائنلائز ہونے نہیں دے رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کچھ اور ٹائم آپشنز پر غور کیا جائے اور پاکستان میں شامل ہونے کی ڈیل کو اپنے حق میں بہتر کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ نواب ہونے کے طور پر ان کے پاس بہت زیادہ انفلوئنس نہیں تھی اور وہ اپنی حکومت کو کنونس نہیں کر پا رہے تھے۔ مگر اس سب کے باوجود جلد یا بدیر وہ پاکستان میں آ ہی جاتے، ان کے پاس کوئی اور وائبل آپشن تھی ہی نہیں۔